الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الشفاعۃ سفارش، جمیعاً ساری کی ساری، لہ ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، ثم پھر الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار، کل ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اسی شفاعت کے موضوع کے اوپر قائم تھا، اور آج کل کے وہ لوگ جو جھوٹی امیدوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ شاید ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بڑے ولی اور بڑی بڑی ہستیاں ہمیں اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب سے بچا لیں گی۔ حالانکہ کسی کو معاف کرنا، جنت میں داخل کرنا، جہنم سے نجات دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہ تو جہنم سے بچ سکتا ہے، نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اعمال کا موضوع ایک الگ موضوع ہے، جس میں انسان کو عمل میں، محنت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں کروں کچھ بھی نہ، میں نیکی کوئی بھی نہ کماؤں، بس کسی ایک نام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لوں، اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ لاحقہ لگا لوں تو شاید کہ میری نجات ہو جائے، تو میرا بھائی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش کا جو حق دیا ہے، اس میں چند ایک پہلوؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ مثلاً یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کی طرف دیکھیں، اللہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی شخص پر ظلم کرتا ہے، قیامت والے دن ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کے سامنے پیش ہیں۔ اب ظالم کو بھی اللہ معاف کر دے، مظلوم کو بھی اللہ معاف کر دے، دونوں کو اللہ بغیر کچھ کہے جنت میں داخل کر دے، تو یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، بلکہ یہ نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض بن جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ربا جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا ملے، جو مظلوم ہے اس کی مدد ہو، اور اللہ ایسا کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی نے گھر میں بیٹی کا سامان لا کر رکھا ہے، وہ اس کا سامان چوری کر لیتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے بھی نہ اور بغیر پوچھے ہی اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اتنا حق تو رکھتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھے۔ ہاں، ایک اگر عمل بندے کے پاس ہو تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ ہے عمل توحید، عقیدہ توحید۔ اگر انسان کے پاس توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر کے مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ ادھر دے دے گا، اپنی جناب سے دے دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کچھ بھی ہوگا اللہ چاہے گا تو اسے معاف کرے گا. یہ اللہ کی چاہت کے اوپر. یہ نہیں کہ بندہ کو تھوڑی سی رعایت ملے اور وہ گناہوں پر جری ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی چھوٹ ملے، بندے کو پتہ لگے ہاں بس شرک ہی معاف نہیں ہونا، باقی جو مرضی کر لو وہ معاف ہو جانا ہے. لیکن اللہ نے اس کو بھی اپنی چاہت کے ساتھ رکھا ہے. میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، وگرنہ معافی نہیں ملے گی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. اللہ کے ہاں سفارش کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے پر شدید غصے میں ہے، غصے میں آ کر وہ اپنے بیٹے کے بارے میں الٹا سیدھا سوچ رہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہا ہے. اب اگر اس کے پاس، اس آدمی کے پاس اس کی بیوی آئے اور اس کو کہے کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ویسے نہیں ہے بات جیسے ہمیں پتہ ہے، آپ کسی اور رخ سے دیکھ رہے ہیں، اصل معاملہ یوں ہے، اس آدمی کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا. میرا بھائی کیا اللہ کے علم سے کچھ مخفی ہے؟ اللہ کے پاس تو سارا علم ہے. اگر اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نے جان بوجھ کر سزا دے دی، تو نے اس کو جان بوجھ کر پکڑ لیا، تو نے اپنے غصے میں اس کو پکڑ لیا. ایک تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے، سفارش کا تیسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے غصے میں یا اپنی لا علمی میں اتنا بڑا سٹیپ لے لے کہ جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے. بات وہی ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کا علم بھی اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. وہ غصے کے غلبے میں نہیں آتا، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سا فیصلہ کب کیسے کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش، جو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ سفارش ساری کی ساری اللہ کی. اب یہ تو ہو گیا معافی کا اصول کہ اللہ معاف کیسے کرے گا. جب اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے اور جب کسی کا جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر تو اللہ رب العالمین کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہوئے اس کو سزا دے تاکہ مظلوم کی شنوائی ہو، جس پر ظلم ہوا ہے اس کا مداوع ہو. اگر ایسا نہ کیا جائے اور چور کو اور جس کا مال چوری کیا گیا ہے، قاتل اور مقتول کو، ظالم اور مظلوم کو، ان سب کو برابر کر دیا جائے تو پھر تو میرا بھائی کافر اور مسلم کا اصول ہی ختم ہو جائے گا. اللہ جو قرآن میں فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، لوگوں مومن اور گنہگار کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگلا جو دوسرا پہلو اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ سفارش کون کرے گا. اللہ کس کو یہ حق دیں گے کہ وہ سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ یہ حق دیں گے اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے. ہم نے کل بھی حدیث سنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے اور پھر آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، ایمان والے بھی سفارش کریں گے اور آخر پر اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی رحمت سے کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا، اصل میں یہاں پر اس عقیدے کو ختم کروایا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان خود ہی یہ سوچ لے کہ ہاں یہ ہماری سفارش کر دے گا، ہاں یہ ہمیں جنت دلوا دے گا، ہم کچھ نہ بھی کریں تو یہ ہماری دستگیری کرے گا. ایسے عقیدے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش کرنی شروع کر دے. اللہ کو سب پتہ بھی ہے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے غصے میں نعوذ باللہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو اس کے عدل کے خلاف ہے. اور اللہ ہر پہلو سے
بندے کے معاملات سے واقف ہے تو پھر کس کو جرت ہے کہ اللہ کے سامنے بول پڑے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، جس دن سفارش کسی کام نہیں آ سکے گی ہاں جسے رحمان اجازت دے گا اور جس کے بات پر اللہ راضی ہوگا اللہ اسی کو سفارش کا حق دے گا۔ وگرنہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آ سکے گا، کسی کی سفارش کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کوئی مال لے کر کوئی دولت لے کر ہم کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کر دیں گے، ولا ہم ینصرون، اور ساری دنیا بھی مل کر آ جائے تو ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ پوری زمین سونے کی بھر کے بھی لے آئیں لیکن عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے اتقوا ربکم وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، لوگوں ڈرو اپنے رب کی ناراضگی سے کہ جس دن ایک باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جب انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بیٹے سے بھاگتا پھرے گا، اور خواہش کیا ہوگی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے بس مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سفارش کا، شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اے اللہ ہم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نہیں مل جاتی، لیکن یہ کہ ہم اگر گناہ بھی کرتے رہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم نیکی بھی نہ کریں اور ہم پھر بھی سفارش کے مستحق اور حقدار بن جائیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو بھٹکا دیتا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے اس طریقے سے یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ ایک میں حدیث سناتا ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے جگہوں سے ہمیں روکا ہے۔ وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں آخری قطرے تک بندے کے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ آپ نے جب یہ پوری بات صحابہ کو بتائی، ساری بات بتانے کے بعد آپ نے صحیح بخاری میں آتا آخر میں فرمایا لا تغتروا، لوگوں یہ باتیں سن کر دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے وضو کر لیا تو گناہوں سے پاک ہو گئے آپ جو مرضی کریں، دھوکے میں نہ پڑ جانا، عمل سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم عمل نہ چھوڑ دیں؟ جب لا الہ الا اللہ ایک بار کہنے سے جنت مل رہی ہے تو اللہ کے رسول کیا ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ پہ رہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ بندے کے اعمال اس کے آخرت کے، اس کے خاتمے کے حوالے سے چیک کیے جائیں گے کہ بندہ مرا کس کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اب اس کی موت اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو آخری عمل کو دیکھیں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، میں نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ جب پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے تو اپنی زندگی میں بندہ ایسے کام کرے کہ قیامت والے دن اس کو شفاعت رسول مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنائے۔